السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہوں گے امید ہے۔ آج ہم اردو کا پہلا سبق حضرت علی اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پہلے حصے میں صفحہ نمبر 2 پیراگراف دوسرا ختم کرے تھے۔ اب ہم صفحہ نمبر 2 پر پیراگراف نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیں گے اور مشق حل کریں گے بچوں۔ حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد انہوں نے خلیفہ کا عہدہ سنبھالا۔ حضرت علی خلیفہ بن گئے۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنا سارا وقت کام میں صرف کیا، خلافت کے کاموں میں۔ تو کیا کرتے بچوں؟ نماز میں جب لوگ آتے تو لوگوں کی امامت کرتے۔ امام سامنے ہوتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں امامت کرنا۔ امامت کرنے والا امام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو دین کی باتیں بھی سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، اچھے کون برے، کس کا کیا چل رہا حال احوال معلوم کر لیتے تمام لوگوں کا۔ اس طرح ان کے کاروبار کے بارے میں بھی پوچھتے، بازار میں گشت لگاتے، خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے۔ بازار میں گشت لگانا کیا؟ بازار میں گھوم پھر کر دیکھتے تھے کوئی زیادہ دام تو نہیں لگا رہا، چیز کی قیمت زیادہ تو نہیں لے رہا، ایسا۔ اس طرح سے وہ تمام چیزوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اگلا پیراگراف۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگیں علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ زیر نگیں یعنی کیا؟ زیر اقتدار، ان کے اقتدار میں جو علاقے ہوتے تھے ان علاقوں کے لیے ایک عامل مقرر کرتے تھے۔ عامل یعنی کیا بچوں؟ عامل عمل کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے وہاں کا گورنر، وہاں کی نگرانی کرنے والا۔ عامل کی جمع ہے بچوں عمال۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ حضرت علی خلیفہ تھے تو خلیفہ ہونے کے حیثیت سے وہ تمام عمالوں کی کارروائیوں پر، ان کے کام کاج پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ تو بچوں حضرت علی کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھی عمال کو روانہ کرتے تھے، نگراں کار جو ہوتے تھے ان کے اچانک بھیج دیتے تھے ان کے اوپر کسی کو معائنہ کرنے کے لیے، اور کہتے تھے کہ دیکھو عمال کا یعنی جو نگراں کار وہاں پر رکھے گئے ہیں وہ عوام کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے، عوام کی ان کے بارے میں رائے کیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ اب بیت المال کی امانت داری، بیت المال یعنی کیا ہے معلوم ہے بچوں آپ کو؟ بیت المال یعنی وہ مال جس کا کوئی خاص مالک نہ ہو، عام لوگوں کا حصہ ہو اور جس سے مستحق لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، وہ مال ہوتا ہے بیت المال۔ تو بیت المال میں جو بھی مال آتا اس کی امانت داری کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ امانت داری اس سے پہلے میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ جو بھی وہ بیت المال میں چیز ہوتی تھی وہ سب کی ہوتی تھی، اس لیے وہ سبھی کو دے کر پورا حق ادا کرتے تھے۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ چلو مال اتنا بڑا ایسا ہے، میرا نزدیک کا کون ہے، میرا بھائی کون ہے، میری خالہ کون ہے، ایسا کبھی حضرت علی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تمام کو مال تقسیم کرتے تھے۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو اول دینا، ترجیح دینا یعنی اول دینا، فوقیت دینا،
تو ایسا نہیں کرتے تھے وہ. جب بھی مال پورا تقسیم ہوتا، اندوختہ یعنی جمع کی ہوئی پونجی، مراد مال و دولت، جو بھی مال و دولت پوری تقسیم ہوتی تو 2 رکعت نماز ادا کرتے. حضرت علی نہایت ہی سخی تھے. بچوں سخی یعنی کیا؟ دینے والا، خیرات کرنے والے کو کہتے ہیں. سخی کی ضد ہے بخیل. سخی کی ضد کیا ہے بچوں؟ بخیل. بخیل یعنی کنجوس. تو حضرت علی کیسے تھے؟ بہت سخی تھے. کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا. سائل یعنی کون؟ سوال کرنے والا، مانگنے والا، دروازے پر جو آتا ہے، کبھی بھی مایوس نہیں جاتا تھا. وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے. بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے. کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے. ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھیں. تو حضرت علی کیسے تھے؟ بہت سادے. کسی کو گھر سے اپنے خالی نہیں لوٹنے دیتے. خود بھوکے رہتے لیکن آنے والے کو کچھ نہ کچھ وہ ضرور دیتے تھے، خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے. اب ان کی سادہ زندگی کا حال یہ تھا بچوں کہ کپڑے اگر پھٹ جاتے تو کیا کرتے؟ خود سیتے. ہم کیا کرتے؟ ذرا پھٹے سے چلو پھینک کر دیتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھی سی کر کے اس کو اچھا کر کے پہننا چاہیے. تو دیکھو کیسا حضرت علی اپنے ہاتھوں سے کپڑا سی لیتے تھے. جوتیوں کی مرمت کرتے تھے. مرمت کرنا یعنی کیا؟ اس کو سینا، سدھارنا، اچھا کرنا. ان کے گھر میں کوئی خادمہ یعنی کیا؟ نوکرانی. کوئی نوکرانی ان کے گھر میں نہیں تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی. خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا. مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا. تو ان کے گھر میں ایک بھی نوکرانی نہیں تھی بچوں. اور بی بی فاطمہ کیا کرتی تھیں؟ اپنے ہاتھوں سے گھر کا سارا کام انجام دیتی تھی. بی بی فاطمہ کون تھی؟ ان کی بیوی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیگم، بیوی. تو گھر کا سارا کام خود انجام دیتی تھی. جب حضرت علی خلیفہ تھے اس زمانے میں بھی ان کے سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا. یعنی مسلمانوں کا یہ بڑی شان رکھنے والا، نہایت ہی معزز، جلیل القدر کے معنی کیا بچوں؟ جلیل القدر یعنی بڑی شان رکھنے والا، بہت ہی معزز، نہایت ہی معزز خلیفہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیسی زندگی بسر کرتے تھے؟ بالکل سادہ زندگی، عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے. حضرت علی کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنے ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے. احتیاط کرنا یعنی کوئی بھی کام ہم کو پسند نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں کرتے. تو اس طرح ان کو حضرت علی کیا کرتے تھے؟ اگر میں جان پہچان والے کے پاس جاؤں تو وہ قیمت کم کرے گا یا مال میں کچھ زیادہ دے دے گا، ایسا کسی قسم کا نہ ہو، اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ بازار میں ایسے دکاندار کو ڈھونڈتے کہ وہ ان کو نہ جانتا ہو اور اسی سے سودا لے لیتے تھے. ان کا غلام قنبر ساتھ تھا. انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدیں. پھر قنبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو. ایک چادر اس نے لے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوڑھ لی. خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے. تو خلیفہ جو ہے اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہم آج کل ہمارے کام کرنے والے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کچھ لوگ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو وہ بھی ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے طرح ہی ان کو سمجھنا چاہیے. تو دیکھو حضرت علی کا کیسا تھا مزاج کہ وہ اپنے ساتھ بازار میں چادر جب لینے لگے تو اپنے غلام سے بھی کہے کہ آپ بھی ایک پسند کر لو. اس طرح ان کا جو سلوک تھا، حسن سلوک، اچھا سلوک غلام کے ساتھ، وہ لوگوں کو بہت پسند آیا اور لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے. ایک دفعہ حضرت علی کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی. اب یہ زرہ یعنی کیا بچوں؟ جنگ میں پہنے جانے والی پوشاک ہے جو فولادی چھلوں اور تاروں سے بنی ہوتی ہے. چھلی کیسی رہتی؟ ویسی چھلی کے جیسی یا تار سے بنائی جاتی ہے یہ زرہ. تو حضرت علی کی زرہ کس کو ملی؟ یہودی کو ملی.
وہ زرا کو اپنی ملکیت بتانے لگا کہ یہ زرا میری ہے، ایسا کہنے لگا وہ۔ حضرت علی کو زرا واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا، ماننے نہیں لگا کہ یہ میری ہی ہے، ایسا کہنے لگا وہ۔ تو خلیفہ نے کیا کیا؟ خلیفہ ہونے کے باوجود وہ لڑے نہیں، اسے کچھ کہا نہیں، بلکہ وہ کیا کرے؟ حضرت علی مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ مدعی کسے کہتے ہیں؟ مدعی یعنی دعوے دار، دعویٰ کرنے والا۔ تو دعوے دار بن کر وہ کیا کرے؟ قاضی شریعت۔ قاضی شریعت کسے کہتے ہیں بچوں؟ اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والے منصف کو کہتے ہیں۔ منصف یعنی جج، تو اسلامی طریقے سے جو فیصلہ دیتے ہیں وہ ہیں قاضی شریعت۔ قاضی شریعت کے پاس عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام کنبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو اس طرح وہاں عدالت میں کیا مانگتے؟ انہوں گواہ مانگتے، شہادت مانگتے کہ کون دیکھے، کون سنے۔ تو اس طرح سے حضرت علی نے کیا کیا؟ اپنے فرزند یعنی اپنے بیٹے کو، حضرت حسن کو، اور غلام کو اپنے دو گواہ کے طور پر پیش کیا، لیکن قاضی شریعت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ایسا قاضی نے کہا۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ تو اس وقت خلیفہ مقدمہ ہار گئے، ایسا بولنے کے بعد قاضی پھر وہاں سے نکلنے لگے وہ، تو یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ وہ اس کے دل کے اندر وہ سوچا کہ اس طرح یہاں انصاف ہوتا ہے۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا، آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرا آپ ہی کی ہے، اور زرا حضرت علی کو لوٹا دی۔ اب سچ تو حضرت علی ہی تھے، لیکن جھوٹ طور پر وہ بول رہا تھا، اس لیے بعد میں شرمندہ ہو گیا اور عدالت سے باہر آ کر کہنے لگا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور یہ زرا آپ ہی کی ہے، آپ کی سچائی میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، آپ کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہ زرا آپ کی ہی ہے، آپ ہی لے لو۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ساتھی زرار اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ بچوں، وصف کی جمع ہے اوصاف۔ اوصاف یعنی خوبیاں۔ تو زرار اسدی سے کہا امیر معاویہ نے کہ مجھے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، یعنی خوبیاں بتاؤ ان کی۔ تو انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی کی خوبیاں بیان کی۔ جامع بلے تو کامل، بھرپور، یعنی تھوڑے ہی الفاظ میں بہت ساری خوبیاں ان کی بیان کی۔ وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت ہی قوی تھے۔ قوی یعنی کیا بچوں؟ مضبوط، طاقتور، توانا، قدرت رکھنے والے ایسے انسان تھے۔ فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا تھا۔ مطمئن یعنی اطمینان ہو جاتا تھا، ہاں کہ بابا انہوں نے صحیح بتایا۔ وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ بالکل آپ نے جو خوبیاں بیان کی بالکل ایسے ہی تھے۔ اب بچوں آخری پیراگراف ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بوجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ تو بچوں کیا بتایا گیا؟ ان کی شہادت بتائی گئی آخری پیراگراف میں۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے کہ ایک سنگ دل انسان، ظالم انسان، شقی القلب کو کہا گیا ہے۔ سنگ بلے تو پتھر کو کہتے ہیں، پتھر دل انسان۔ اس نے کیا کیا؟ جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم،
اس نے زہر میں بوجھی ہوئی، بولے تو زہر وہ تلوار کو لگایا ہوا تھا اور اس سے اس نے وار کیا، وہ زخم سے جانبر نہ ہو سکے، یعنی زندہ نہ بچ پائے اور شہید ہو گئے۔ اس طرح 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں شہادت پائی حضرت علی نے۔ تو اس طرح بچوں یہاں پر یہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ یہ الفاظ مانیں اور سوال جواب مشق کے مکمل کریں گے، شجری خاکہ پورا کریں گے انشاءاللہ، میں ایسی امید کرتی ہوں آپ سے۔